إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات رب العالمین کی ہے، جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو بھی مکمل کیا. اسی لیے اسے رب کہتے ہیں اور اسی لیے قرآن کا پہلا لفظ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. انسانوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، ان کی جسمانی اور روحانی تمام ضرورتیں جو تھی اللہ نے اسے مکمل کیا. اسی لیے اسے الرحمن اور الرحیم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا اور اس سے بڑا مہربان سارے عالم کے اندر نہیں ہے. الرحمن الرحیم. بس یہی نہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اور اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اسی میں مگن ہو کر اسی میں لگ کر نہ رہ جائیں، آخرت کا تصور دماغ میں رکھیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین کا لفظ جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں بار بار ڈالا. مالک یوم الدین، صرف اسی دنیا میں نہ رہ جاؤ، انہی آرائشوں کے اندر لگ کر نہ رہ جاؤ، بابر بعائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست اسی زندگی میں نہ رہ جاؤ، بلکہ ذہن میں خیال رکھو کہ وہ مالک ہے. یوم جزا کا ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، مالک یوم الدین. جب یہ تصور انسان لا لیتا ہے رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عالمین کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نہایت رحم کرنے والا مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے مالک یوم الدین. پھر دنیا کا ایک کمٹمنٹ بندے اور اللہ کے بیچ میں سورہ فاتحہ کے اندر انسان اپنی طرف سے کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دنیا کا سب سے بڑا کمٹمنٹ ہے. مفسرین کہتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں موجود ہے.
سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے. ایک بندے، ایک مخلوق اور خالق کے بیچ میں، عابد اور معبود کے بیچ میں ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے. اے اللہ، میں نے تجھے رحمان مان لیا، میں نے تجھے رحیم مان لیا، میں نے تجھے مالک یوم الدین مان لیا، میں نے تجھے رب العالمین مان لیا، اب عبادت صرف تیری کروں گا انشاءاللہ تعالی. ایاک نعبد، جب میں نے مان لیا ہے تو رب ہے، میں نے مان لیا ہے تو ہی دنیا کو چلانے والا پالنہار ہے، میں نے مان لیا ہے روز قیامت کا مالک تو ہے اللہ تبارک و تعالی، اب عبادت تیری ہی ہوگی. ایاک نعبد، اور مدد تجھ سے ہی مانگی جائے گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. پھر اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا سکھا دی گئی ہے، اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، کبھی ایسا نہ ہو کہ میں نے مان تو لیا ہے مگر زندگی کے کسی مرحلے میں اس سے میں الگ نہ ہو جاؤں، میری موت اس سے الگ نہ ہو جائے، اس لیے تادم حیات، مرتے دم تک اللہ مجھے اس کی تو توفیق عطا فرما، سیدھا راستہ تو مجھے دکھا. اهدنا الصراط المستقیم. اور سیدھا راستہ ہر آدمی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے، میرا طریقہ صحیح ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صدیقین کا راستہ جو ہے وہی سیدھا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور ساتھ میں جب نبیوں کی بات آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ بھی صحیح ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی راستہ صحیح ہے. گزشتہ تمام نبیوں کا فوراً اللہ نے جواب دے دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہودی جس راستے پر چل رہے ہیں، عیسائی جس راستے پر چل رہے ہیں، وہ راستہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ وہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی پر ہم بھیک مانگتے ساری دنیا چلنے کے لیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پتہ یہ چلا ہم ہر نماز میں دعا جس کے لیے مانگتے ہیں وہ نبی کے طریقے کے لیے مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعہ میں عربی میں ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اہل علم کو، علماء کو، خطباء کو، وعظاء کو صرف بولنے کی حد تک نہ رکھے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے. صرف انفارمیشن نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، دارمی کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا بہت پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے. کثر قراؤکم، اذا کثر قراؤکم، قرات کرنے والے، ریڈنگ پڑھنے والے. میں نے وہ حدیث پڑھی، میں نے وہ قول پڑھا ہے، میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے. وقل فقہاؤکم، اور صحیح معنی میں جو علماء ہیں، صحیح معنی میں جو اللہ سے ڈرنے والے، علم پر عمل کرنے والے، خشیت الہی رکھنے والے جو علماء ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر بالکل کم ہو جائیں گے. وقل فقہاؤکم. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بولنے والا نہیں، مجھے وہ معلوم ہے، مجھے یہ معلوم ہے، مجھے اتنی ہزار حدیثیں یاد ہیں، صرف یہ ضروری نہیں ہے، اس پر عمل کرنے والا اللہ پاک ہمیں بنائے. صحیح معنی میں علم یہی ہے میرے بھائی. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جمعہ کے خطبے میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الہدی ہدی محمد. ہر عالم پڑھتا ہے، وہ انسان بھی پڑھتا ہے جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے تو وہ حدیث کو بازو رکھ کر اپنے امام صاحب کے قول پر عمل کرنے والا بھی، حدیث کو بازو رکھ کر کسی چشتی، قادری، سہروردی ان کے طریقے پر عمل کرنے والا بھی اس حدیث کو پڑھتا ہے، خیر الہدی ہدی محمد. یہ سب سے بہترین راستہ تو محمد کا راستہ ہے. سبحان اللہ، سب سے بہترین راستہ تو محمد کا راستہ ہے. مگر زندگی میں دیکھا جائے تو زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے ہمیں جو حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ اللہ نے ہر مسلمان کو حکم دیا. پارہ نمبر 21، آیت نمبر 21 سورہ احزاب. یقیناً تمہارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، امت کے ہر آدمی کے لیے، لقد کان لکم، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے. اسوۃ حسنہ کس کے لیے؟ کون سے مسلمان کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن اللہ سے میں ملوں گا انشاءاللہ. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور آخرت آنے والی ہے. جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان نبی کی زندگی کو دیکھے گا،
نبی کی زندگی کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لے گا انشاءاللہ تعالی. جی میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر ہم غصہ بھی کریں تو نبی کی سنت کے مطابق کریں انشاءاللہ. اگر کبھی کسی سے بات میں بحث و مباحثہ بھی کریں, کبھی ضرورت پیش آ جائے بحث و مباحثے کی, وہاں بھی ہم نبی کی سنت کو دیکھیں. اس بحث و مباحثے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ تعجب ہوگا آپ کو, 250 سے زیادہ انگریزوں نے ہمارے نبی کے اوپر کتاب لکھی ہے. ایک آدمی دو آدمی نہیں, 250 سے زیادہ انگریزوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتاب لکھا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے, ان کی مجلس میں ایک بہت بڑے فلسفی آتے ہیں, بہت بڑے فلسفی جسے آپ پتہ نہیں کیا انگریزی میں کہتے ہیں, یہ ہوا تو کیوں ہوا, یہ ہوا تو کیوں ہوا, فلسفی. انہوں نے اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مجھے سکون نہیں ہے, میں نے کئی کتابیں لکھ دی ہیں, میں آتھر ہوں, مؤلف ہوں, کئی کتابیں فلسفے کی میں نے لکھی ہیں, مگر زندگی میں سکون نہیں ہے اور کامیابی نہیں مل رہی ہے. اللہ اکبر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے. اس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے محمد مآب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کے فورورڈز میں لکھا ہے اس کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو نبی کی سیرت کو پڑھو. سبحان اللہ. اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, غور سے سنو, دنیا میں اس وقت کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے جتنے کی اللہ کے نبی کی محفوظ ہے. آپ کا کوئی لفظ چھوٹا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ جرمن کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ کہتا ہے. 5 لاکھ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا, جس کو عربی زبان میں اسماء رجال کہتے ہیں, جنہوں نے نبی کے قول کو, نبی کے فعل کو, نبی کی تقریر کو, نبی کے اٹھنے کو, نبی کے بیٹھنے کو, ہر چیز کو بیان کر دیا اور حدیثوں کی شکل میں اس کو رکھ دیا. سبحان اللہ. کسی پیغمبر کی حضرت عیسیٰ کا ذکر ہمارے سامنے قرآن میں ہے, موسیٰ کا ذکر ہے, لیکن جتنی محفوظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے, قسم اللہ پاک کی کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے. رتب و یابس ملا دیا گیا ہے, اچھی اور بری باتیں ملا دی گئی ہیں. اگر محفوظ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. میرے بھائی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی اہتمام سے نبی کے لیے دعا مانگا. ہم نے کئی بار آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پارہ نمبر 3 کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی. سارے نبیوں سے اللہ نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. یہ اللہ کا کلام ہے. سارے نبیوں سے اللہ نے فرمایا ہے اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائیں, نبی کی زندگی میں نبی آ جائے. اللہ اکبر. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اگر نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی زندگی میں آ جائیں, ہر نبی پر واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لے کر آئیں. قرآن کا لفظ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم پورے کے پورے مل کر ضرور اس پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, صرف نبی رحمت پر ایمان نہیں بلکہ ان کی مدد بھی تم کرے گے. سبحان اللہ. افسوس آج کے زمانے میں ہر آدمی کے پاس اپنا اپنا الگ الگ امام ہے. کسی کے پاس مسجد کا امام ہے تو کسی کے پاس بڑے امام ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور ایک حنفی شاعر نے ہی کہا, اہل حدیث نہیں, اللہ ان لوگوں کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. جی, انہوں نے ہی کہا کہ مومن اگر غلطی کرتا ہے تو غلطی نہیں, اگر کافر کرتا ہے تو غلطی ہے. کرے غیر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. کرے غیر دوسرے بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مسدس حالی حنفی تھے, یہ علامہ حالی کے نام سے مشہور ہیں. مسدس حالی کا لفظ ہے, نبی سے بڑا اماموں کا رتبہ سب نے بنا لیا ہے. ایک تعجب کی بات, جس کو اللہ نے, غور کیجئے گا, نبیوں کے لیے امام بنایا, جس کو اللہ نے نبیوں کے لیے امام بنایا اور نبیوں کی جگہ پر امام بنایا, مکے میں نہیں بیت المقدس کو بلایا, اور معراج سے پہلے اسراء کے بعد
سارے نبیوں کو کھڑا کر اللہ کے نبی کو آگے بڑھا کر اللہ نے امامت کروائی اور کہا تم نبیوں کے امام ہو. آج امت اسے امام ماننے میں تردد کر رہی ہے. جو نبیوں کا امام ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، جو نبیوں کی امامت کے لائق ہے اللہ نے اسے امام بنایا ہے، آج امت اپنے الگ الگ امام بنا لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے میرے بھائی. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یقیناً خطبات تو بہت سنے ہیں ہم نے، مگر سرسری طور پر آج کے جمعہ کا جو عنوان ہے، اور جمعہ کا وقت بھی بڑا قلیل ہوتا ہے، اور یہ سیرت رسول سے ہی ایک چیز میں بتا دوں، نبی کی سیرت میں ہمارے لیے ہر چیز ہے. سبحان اللہ، ہر چیز موجود ہے. مجھے آج اہمیت اور ضرورت کیا ہے، آج نبی کی زندگی کی کیا اہمیت ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کیا ضرورت ہے، اسی پہ دو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا جو تعلق ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بیان کر رہا. اللہ قسم کھا کے، نون والقلم وما یسطرون، سوئیے گا نہیں اللہ کے لیے، ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ میرے بھائی، اللہ نے قسم کھا کے اس لفظ کو کہا ہے. نون، اس کا علم اللہ کو معلوم ہے کیا معنی ہے. والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لوگ لکھتے ہیں فرشتے. والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور پھر اللہ نے قسم کھا کر وانک لعلی خلق عظیم، اور بے شک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اخلاق والے ہیں، اخلاق کے سب سے اونچے پیمانے پر ہیں. افسوس کی بات میرے بھائی، ہمارے اندر ایک چیز کی کمی بڑی پائی جاتی ہے، وہ ہے اخلاق. اور اس کی وجہ ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک بار شاید اسی مسجد میں جب اللہ کے نبی کی سیرت پر میں نے تقریر کی، کوئی صاحب مجھے مل کر پوچھ رہے تھے کون کون سی کتابیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہیں، آپ ذرا نام بتا دیجئے. میں نے نام بتائی تو انہوں نے کہا میں نے یہ تمام پڑھ لی ہیں مگر زندگی میں تبدیلی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، زندگی میں فرق نہیں آ رہا ہے. ہم نے سرسری طور پر نبی کو پڑھا ہے، سرسری طور پر. اگر صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گہرائی سے پڑھیں، ہماری زندگی اللہ کی قسم بدل جائے گی. جس کا بیٹا خراب ہے، میں اس باپ کو نصیحت کرتا ہوں، نبی کی زندگی تو خود پڑھ اور اپنے بچے کو سکھا. انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں تیرا بیٹا فرمانبردار ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی بیٹا فرمانبردار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آئے ہیں، جن کاموں کو لے کر آئے ہیں، یہ کام ہے تزکیہ نفس. کون سا کام؟ جس سے میں اور آپ خالی ہیں، تزکیہ نفس. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے رسول کو بھیجا اور بھیجنے کے مقصد بیان کیا. اس میں سے ایک مقصد ہے، بار بار آپ کو یہ آیت ملے گی، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کو ملے گی میرے بھائیوں. تزکیہ نفس کا معنی یہ ہے آدمی اندر سے بدل جائے اور باہر سے بھی بدل جائے، یہی تزکیہ نفس ہے. آدمی اندر اور باہر دونوں سے چینج ہو جائے، اس کے اخلاق بھی بدل جائیں، اندر کی گندگی بھی دور ہو جائے اور باہر کی گندگی بھی دور ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہو رہا ہے. گندگیاں ہمارے اندر باقی ہیں، ہم وہی گندگی میں جی رہے ہیں. اگر ہم صحیح معنی میں نبی کو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، ضرور تبدیل ہو جائے گی. میں کچھ مثالیں دوں گا، وقت کی قلت کی بنیاد پر 5-10 منٹ میں ہماری بات ختم ہونی ہے اور یہ بھی نبی کی سیرت ہی سے ثابت ہے. اس لیے کچھ مثالیں دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا غور سے اگر ہم پڑھیں، سبحان اللہ کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں گی. غیر مسلموں نے یہاں تک کہا، یہودیوں نے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہے.
ان کے والد کا نام حیی ابن اخطب، یہودیوں کے سردار. یا دو بھائی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ. اس نبی کے اخلاق کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتے ہیں یہ سچے رسول ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کون بول رہا ہے؟ یہودی، یہودیوں کے سردار، یہ سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن نے گواہی دی، اپنے بیٹے کو جیسے جانتے ہیں ویسے وہ نبی کو جانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹے کو جیسے جانتے ہیں ویسے وہ نبی کو جانتے ہیں. اللہ کے نبی کو ذرا جان لیجئے، عقیدہ اچھا ہو جائے گا سب سے پہلے میرے بھائی. اور دور حاضر میں کیا ہوگا، کدھر ہوگا؟ نبی کی زندگی میں ہر چیز کا مسئلہ موجود ہے. سبحان اللہ. ہر دور کا مسئلہ موجود ہے، ہر آزمائش کا مسئلہ موجود ہے، مگر نبی کی زندگی کو ایسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. حالات خراب ہو جائیں، کافروں کا غلبہ ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ اٹھائیے نبی کی زندگی پڑھیے. حالات اچھے ہو جائیں، کیسے دعوت کا کام کرنا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. دشمنوں کے ساتھ کیسا ہمیں سلوک، مومنوں کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں؟ دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا. یہاں تو ایک مومن دوسرے مومن کا پتا کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، اس کی زندگی کو غارت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. کون کون سی مثال تمہارے سامنے دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں 8ویں سال ہجرت کے، سینکڑوں کی تعداد میں سامنے کفار کھڑے، سینکڑوں کی تعداد میں. فتح مکہ کا موقع ہے، سارے صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں سامنے، مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ اکبر. مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ سیرت کی ایک جھلکی بتا رہا ہوں تمہارے سامنے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کو پھاڑ دیا تھا. ایک اونٹ کو ایک پیر سے دوسرے اونٹ کو دوسرے پیر سے باندھ کر پھاڑ دیا، زندہ پھاڑ دیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی نماز میں اللہ کے نبی کے اوپر لا کر اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی. یہ وہی لوگ کھڑے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند تھے اور ایک ایک پتا کھا کر زندگی گزارا کرتے تھے. ان کی وجہ سے صحابہ کی گردنیں، وہی آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے جس نے حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے کلیجہ چبا لیا تھا. جی نبی کے صحابہ کو مار دیا، سارے کھڑے ہوئے ہیں. دنیا میں اللہ کی قسم ایسا قائد، ایسا انسان دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ اس کے مارنے، رشتہ داروں کو مارنے والوں کے سامنے اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں میرے سے کیا امید ہے آج تم کو، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. وہ لوگ جواب دیتے ہیں تم رحمت کے انسان ہو، اخن کریم وابن اخین کریم، یہی الفاظ ہیں کفار قریش. تم اچھے آدمی ہو، اچھے بھائی ہو اور اچھے آدمی کے بیٹے ہو. اخن کریم وابن اخین کریم. سبحان اللہ. سارے لوگوں کے سامنے ایک اشارہ نبی کا، گردنیں اڑا دو تو سب کی گردنیں اڑ جاتی، کسی کے کندھے پہ گردن نہیں رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، آج سب معاف ہیں، جاؤ. سارے لوگوں کے لیے معافی ہے الحمدللہ. پوری سیرت اٹھا لیجئے میرے بھائی. جس نے اپنی بیوی پر، نبی کی بیوی پر الزام لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی، جب اس کا انتقال ہو رہا ہے 2 مہینے نبی پریشان رہے. نبی کی گھر پر اس نے انگلی اٹھا دی. سبحان اللہ. آپ کی عزت پر انگلی اٹھا دی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا. جب انتقال ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حضرت عمر سامنے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی اس کی جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، اس کی جنازے کی نماز مت پڑھاؤ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے سننا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، سن کر ذرا رائی کے دانے کے برابر تو کم سے کم اپنے ذہنوں میں بٹھا لو میرے بھائی، عملی زندگی میں اس کو لے کر آؤ. نبی فرماتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے سورہ توبہ کے اندر استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. اللہ نے فرمایا اگر تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر یا نہ کر، 70 مرتبہ بھی کر لے. کیا لفظ ہے؟ 70 مرتبہ بھی کر لے تو میں معاف نہیں کروں گا. نبی فرماتے میں 70 سے زیادہ کروں گا تاکہ اللہ عبداللہ بن ابی کو معاف کر دے. کہاں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ میں 70 سے زیادہ مرتبہ کروں گا میں تاکہ اللہ معاف فرما دے. حضرت عمر باقاعدہ پکڑ پکڑ کر 10 یا 12 آیتیں حضرت عمر کے مطابق قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں. ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. آئندہ سے اس کی جنازے کی نماز یا اس قسم کی آدمی کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے.
آپ کی زندگی بہت اچھی ہے میرے بھائی، بہت اچھی ہے. سبحان اللہ. آج کی ایک مثال دے کر فائدہ کیا ہوگا، نبی کی زندگی کو کیسے پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا پیدا ہمیں پہنچائے گا، اس سے پہلے ایک حدیث اور ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں اپنے اس جمعہ کو پائے تکمیل تک لے کر جاؤں گا. حدیث صحیح بخاری کی ہے. سبحان اللہ. اور کتنی پیاری حدیث ہے. میں چاہتا تو اس حدیث کو ایسے ہی آپ کے سامنے اورل بول دیتا. میں نے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا نوٹ کیا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ذرا ہمیں معلوم ہو جائے، آپ کی سیرت کیا تھی ہمیں معلوم. بے شمار حدیثیں، میں نے چھوٹی سی ہے. انس، حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہم نہیں پڑھتے اس لیے ہمارا سلوک ہمارے بھائیوں کے ساتھ بڑا گندا ہوتا ہے، بڑا گندا ہوتا ہے. میں اور میرے نبی کھڑے ہوئے ہیں. بس میرے بھائیوں 5-10 منٹ اپنی بات کو میں مکمل کر لوں گا. وعلیہ برد غلیظ الحاشیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر ہے، اس کے کنارے موٹے موٹے ہیں، چادر کا کنارہ موٹا ہے. علیہ برد غلیظ الحاشیہ فجذبہ اعرابی، ایک کھیڑے کا آدمی آیا، اعرابی جس کو کہتے ہیں، بدو آیا. اس نے آ کر کچھ بھی نہیں کہا، سیدھے چادر پکڑا اور زور سے گھسیٹا. فجذبہ اعرابی، اعرابی نے چادر کو گھسیٹا، جذبۃ شدیدہ، پوری طاقت سے گھسیٹا. حتی اثرت حاشیۃ البرد، یہاں تک کہ وہ جو موٹے موٹے کنارے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر پڑ گئے، جیسے کسی کو مارا جائے کوڑے سے جس طریقے سے نشانات پڑتے ہیں، نبی کے بدن پر اس سے نشانات پڑ گئے. حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی. فی صفحۃ عنقی، یہاں گردن پر نشانی پڑ گئی. ثم قال، پھر وہ بدو کہتا ہے نبی سے، یا محمد، میں حدیث کا ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، اے محمد سیدھے، احمل لی علی بعیری ہذین من مال اللہ الذی عندک، جو مال تیرے پاس ہے، پوچھ رہا ہے جو مال تیرے پاس ہے، یہ 2 اونٹ لایا ہوں. کیا بول رہا ہے؟ یہ 2 اونٹ لایا ہوں، یہ اونٹ بھر کر دے دے. جو مال تیرے پاس ہے یہ 2 اونٹ. ایک ایک لفظ پر غور کریں. آگے کیا کہتا ہے؟ فإنک لا تحمل لی من مالک ولا من مال ابیک ولا من مال ابیک، میں اور آپ ہوتے تو اس کو مار دیتے. یہ جو مال تو دے رہا ہے نا بیت المال کا، نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. لفظ غور کر لیجئے. ولا من مالک ولا من مال ابیک ولا من مال ابیک، باپ کے ذکر پر آ گیا، چادر گھسیٹ لیا. سبحان اللہ. نبی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. بخاری اور مسلم خالی ہم نے پڑھ لی ہے، ہم نے پڑھ لی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فسکت، خاموش کھڑے ہو گئے کچھ دیر تک، خاموش. فسکت اللہ کے نبی. ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المال مال اللہ، صحیح کہہ رہے ہو تم صحیح کہہ رہے ہو، مال اللہ کا ہوتا ہے، گرچہ کہ میرے قبضے میں ہے، میرے جیب میں ہے، مگر وہ میرا مال نہیں ہے. یقیناً مال اللہ کا ہوتا ہے. وَأَنَا عَبْدُهُ، اور میں اس کا غلام ہوں. میرے اوپر ضروری ہے تو جو بول رہا ہے اس پر مجھے کرنا چاہیے. زندگی میں میرے بھائی پوری ہسٹری ایک بار اٹھائیں. ایک بار نوجوان بچوں سے میں کہتا ہوں، آج کے دور کے اندر بھی یاد رکھیں، جو بھی مسائل ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، قسم اللہ پاک کی، مدینہ منورہ میں اس دور کے ایک بڑے محدث جنہوں نے الجامع الکامل لکھی ہے، اس وقت شیخ البانی کے بعد ان کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے. ہر حدیث کو انہوں نے بیان کر دیا ہے، صحیح ضعیف حدیث. شیخ نے ڈائریکٹ ملاقات کر کے اللہ نے ہمیں توفیق دی ملاقات کرنے کی. دکتور ضیاء الرحمان صاحب اعظمی، جی ہاں دکتور، جو وائس چانسلر بھی رہے ہیں کلیت الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے. سبحان اللہ. مگر ایک چیز بڑی اچھی انہوں نے کہی ہمیں، ہمارے لیے نصیحتاً بڑی اچھی بات شیخ نے کہی. کسی زمانے میں غیر مسلم تھے، اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. سبحان اللہ. ابتدائی تعلیم ہندوستان میں، پھر مدینے کی مکمل تعلیم، پھر مکے کی یونیورسٹی سے مکمل تعلیم، پھر مصر کی یونیورسٹی سے مکمل تعلیم، پھر اللہ پاک نے مدینہ جامعہ اسلامیہ میں پروفیسر الحدیث اللہ نے انہیں بنا دیا. سعودی سٹیزنشپ اللہ نے انہیں دے دی. وہ آدمی آج بھی اس کے بھائی غیر مسلم ہیں، یو پی میں رہتے ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے شیخ الحدیث. انہوں نے کہا ایک پیغام میرے ہندوستانی بھائیوں کو دے دو، ایک پیغام 12 جلدوں میں ان کی حدیث آئی ہے، ایک پیغام کہہ دو، ہمارے لوگوں سے بتا دو، وہ یہ ہے سیرت النبی کو اچھے سے پڑھیں، نبی کی تاریخ کو اچھے سے پڑھیں اور ہر پہلو کو غور سے پڑھیں. انشاءاللہ یہ مسائل کا حل اللہ دے دے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ نبی کی زندگی میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا. بات ختم کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اگر تاریخ ہم پڑھتے ہیں
تو ہمیں کیا ملے گا یہ میں کہوں گا، تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ، کل کیا کرنا ہے، کیسا امت کو آگے لے کر جانا ہے، ان پریشانیوں سے کیسے نکلنا ہے۔ آج امت مسلمہ کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے۔ نبی کی زندگی سے ایک بات بول کر میں ایک حدیث کے ساتھ یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور کریں، غور سے سنیں اس لفظ کو، اتنی تدبیر، اتنی پلاننگ اللہ کی نبی کی زندگی میں ہے میرے بھائی، آپ اٹھا لیں سارے آرکیٹیکٹ، سارے پڑھے لکھے لوگ بیکار، آج بھی بیکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5000 ہاتھ، کتنے؟ 5000 ہاتھ، آدھا میٹر، ایک ہاتھ آدھا میٹر ہوتا ہے، ہاف میٹر نبی کریم، یعنی اگر ہم کہیں تو 2.5 کلومیٹر، کتنا؟ 2.5 کلومیٹر خندق کا گھڑا، کتنا تھا وہ؟ 2.5 کلومیٹر، 10 ہاتھ لمبا، 7 ہاتھ گہرا، 6 دنوں میں نبی نے کھودا ہے، صرف 6 دنوں میں 2.5 کلومیٹر کے برابر۔ سبحان اللہ۔ آج سعودی کی سب سے بڑی کمپنی کہتی ہے ہم نہیں کر پائیں گے، ساری مشنری رکھنے کے باوجود ہم نہیں کر پائیں گے۔ ایسی پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ وہ ایک واقعہ خندق کی جنگ کا ایک واقعہ اٹھا لیں گے، کیا پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہجرت کا موقع ہے، آپ کو جانا ہے، مدینہ اس طرف ہے اور آپ جا رہے ہیں اس طرف، غار ثور اس طرف ہے اور مدینہ اس طرف ہے، اور آپ نے پہلے سے پلاننگ کر کے رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق، میں آؤں گا، صرف دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سلام کروں گا، چلے آنا، تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ توشہ پہلے سے تیار ہے، 3 دن کے بعد ایک دلیل 2 اونٹوں کو لے کر پہلے سے کھڑا ہوا ہے، اس پیغمبر کے ہم امتی ہیں۔ کل کی پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے میرے بھائی، کل کیا کرنا ہے، امت کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا تھا۔ آپ کی تاریخ کو ضرور پڑھیے گا، بڑی اہمیت ہے۔ کیا فائدے ہوں گے تاریخ کو پڑھنے سے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انگلیوں پر گناتا ہوں، گن لیجئے، بات ختم کر لیں گے۔ سب سے پہلے نبی کی تاریخ پڑھیں گے تو قرآن میں مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہ آیت فلاں ٹائم پر فلاں جگہ پہ نبی ایسی حالت میں تھے تب اتری تھی، آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ آیت کا ترجمہ آپ پڑھ لیں گے، اوپر نیچے کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، سیاق و سباق سمجھ میں نہیں آئے گا، بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو کامل سمجھنے کے لیے نبی کی سیرت کی ضرورت ہے، بغیر نبی کی سیرت کے آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں میرے نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، کس کس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ، کس کس کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور کس کس کی باتیں بیان کرتے ہیں، اس شیکسپیئر ہے، پتہ نہیں کون سے پیئر ہیں، کون سے لوگ ہیں، کون سے پتہ نہیں لوگوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں جی، جن کا نہ دین سے تعلق ہے نہ دنیا کا تعلق ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے، میں التماس کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، نوجوان بچوں، نبی کی تاریخ کو پڑھیے گا، ایک ایک پہلو کو پڑھیے گا اللہ کے لیے۔ پہلی چیز قرآن سمجھ میں آئے گا۔ میں 7 باتیں کہوں گا انگلیوں پر، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ڈریے گا نہیں، ختم کر دیتا ہوں اپنی بات۔ دوسری چیز حدیث سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تیسری چیز عقیدہ سمجھ میں آئے گا اگر نبی کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں، اور چوتھی چیز نبی سے اتباع کیسا کرنا ہے، نبی کی باتوں پہ عمل کیسا کرنا ہے، یہ آسان ہو جائے گا۔ 5ویں بات جو آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گی، اللہ کے نبی سے محبت آپ کی بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی، سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، دین اسلام میں جو بھی ڈاؤٹس ذہن میں آتے ہیں سب کلیئر ہو جائیں گے، اور نبی سے بے تحاشا پیار کرنے لگو گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم کرتے ہیں، بولتے ہیں ہاں میں بیوی سے بڑھ کر، بچے سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، صرف زبانی دعوے ہیں، زبانی دعوے ہیں۔ مسجد کے باہر جاتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہے ہم خود جانتے، من آنم کے من دانم، فارسی میں کہتے ہیں میں کون ہوں، میں جانتا ہوں، من آنم کے من دانم۔ مسجد کے باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کی چھوٹی مثال، سعید بن عامر ایک صحابی رسول ہیں جی رضی اللہ عنہ، اس کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں معافی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ایک صحابی کفار کے ہاتھوں لگ گئے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے سینوں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیسے یہ ڈاؤٹس ہمارے کلیئر ہوں گے، یہ ایک چیز کافی ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں مکے میں کھڑا ہوا ہوں، ایک صحابی کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، کفار نے، اور صحابی کا نام ہے خبیب، صحابی کا نام خبیب۔ ان کو مارے نہیں یہ لوگ، چاہتے تو پکڑ کر فوراً مار دیتے، انہوں نے کوشش کی، مکے میں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر لے کر گئے، اوپر باندھے ان کو، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ باندھنے سے پہلے پوچھے آپ کی کوئی خواہش ہے؟ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا 2 رکعت نماز۔ سبحان اللہ،
2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس سے بڑھ کر ایک مومن مرنے سے پہلے کیا تمنا کر سکتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ایک صحابی رسول نے کہا مجھے 2 رکعت نماز, اور جلدی جلدی پڑھی. پھر کہا بھی میں نے اس لیے جلدی پڑھی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو میں موت سے ڈر گیا نماز لمبی کر لیا. سبحان اللہ. نماز پڑھنے کے بعد ان کو لٹکا دیا گیا, ان کے ہاتھوں پہ میخ اور ان کے پیشانی پر, ان کے پیروں پر میخ مارے گئے. تھوڑا تھوڑا کاٹا گیا ان کو, ذرا ذرا کر کے. ایک بار انگلی کاٹی گئی, ایک بار پیر کی ایک انگلی کاٹی گئی. دور سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر تیر سے نشان بناتا. سعید بن عامر کہتے ہیں میں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں یہ سارا منظر. سبحان اللہ. میرے بھائی ایک آدمی آیا, آدھا کٹ چکے تھے, یہ خون جا رہا تھا. خبیب کے سامنے آیا, کافروں میں سے کہا شاید اب تمہاری یہ تمنا ہے کہ تم بچ جاؤ اور تمہاری جگہ پر نبی آ جائیں. سبحان اللہ. تمہاری جگہ پر. اللہ اکبر. خبیب نے کہا ارے بے وقوف, میں اس کے بدلے میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے میں برداشت نہیں کروں گا. میں بچ جاؤں اور میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ. یہ محبت, نبی سے یہ لگاؤ, نبی سے یہ عقیدت اگر پیدا کرنی ہے تو آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی, آپ کو سیرت پڑھنی پڑے گی, تب یہ محبت آ جائے گی انشاءاللہ ہمارے اندر. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الگ الگ لوگوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں, اللہ پاک ہمیں سیرت النبی پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کے مسئلوں کو اللہ تبارک و تعالی سیرت پڑھ کر ہمیں حل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو نبی کے طریقے پر موجود ہو, جو جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو مسلمان مجبور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. میرے بھائی ذرا اس مسئلے میں خاص طور پر بہت سارے لوگ پریشان ہیں, بہت سارے لوگ. ایک ہفتہ پہلے ایک آدمی مجھے زہر کی بوتل کے ساتھ ملا ہے مجھے, جی ہاں قرضدار آدمی. اس نے کہا کہ میرا بار بار من کرتا ہے کہ میں زہر کھا لوں, بار بار من کرتا ہے, قرض میں بہت پریشان ہیں. اگر ہم پیسے نہیں دے سکتے ہیں کم سے کم دعا تو انہیں دیجیے, دعا تو دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قرضدار کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قرضدار کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قرضدار کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ جتنے مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر سے ظلم کو دور فرمائے. جتنے مقتول ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ہر مسلمان کی مدد فرمائے. اللہ ساری دنیا میں امن کو قائم رکھے. اللہ اس ملک کے اندر امن کو قائم رکھے. اللہ حرمین شریفین کے اندر اللہ امن کو قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.